علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس وقت ہم سارے لوگ پیر طریقت رہبر شریعت قلندر دورہ مخلص فی اللہ صاحبزادہ آق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے ساتھ استانہ علیہ کلر سیدہ کے اندر موجود ہیں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ سرکار کے پاس ہزاروں مریض سرکار جی کے پاس آتے ہیں، اور جن لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات تھی کہ دیکھیں کہ جادو کے ذریعے اور جادو کر کے ہزاروں لوگوں کی زندگی مفلوج کرنے والے وہ لوگ اور ہزاروں گھروں کو اجاڑنے والے وہ جادوگر وہ لوگ، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ آپ اپنی اپنی جگہوں پہ رہیں، آپ کو دکھائیں گے، آپ صرف اپنی جگہوں پہ رہیں کہ جو لوگ ہزاروں لوگوں کے گھروں کو جاڑنے والے، ہزاروں بیٹیوں اور بیٹیوں کا مستقبل تباہ و برباد کرنے والے، آج ہمارے پاکستان کے گلی کوچوں میں بیٹھنے والے وہ لوگ، آپ اس وقت اپنی آنکھوں کے ساتھ صاحبزادہ آق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو خاندان جس بچی کے منہ سے یہ جو بلیڈ نکلے ہیں، یہ آپ اس بچی کو دیکھ رہے ہیں، اور اس بچی کا پورا خاندان آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایک مہینے یا 2 مہینے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ 2 سالوں سے یہ پورے خاندان کا خاندان اس جادو کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ یہ آپ بادشاہ سرکار کی ہاتھ کی طرف دیکھیں، اور وہ بھائی آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیں میرے پاس، یہ سینکڑوں لوگ بادشاہ سرکار کے چاروں طرف موجود ہیں، اور ابھی اس بچی کے منہ کے اندر سے یہ 2 بلیڈ بادشاہ سرکار نے جب نگاہ کی، اللہ کے ولی نے جب دیکھا تو یہ دیکھیں کہ 2 بلیڈ اب بچی کے منہ سے باہر آئے۔ آپ سارے لوگوں نے دیکھا ہے نا، یہ دیکھیں آپ لوگوں نے، ذرا اونچی اونچی آواز سے ذرا بولیے، آپ نے یہ دیکھے نا، اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں۔ کل تک لوگ یہی وہ لوگ تھے کہ جو ہمارے پاکستان یا پاکستان سے باہر ہوں، اس بات کو میرے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ جادو کے ذریعے جی کینسر ہو سکتا ہے، جادو کے ذریعے یہ بلیڈ یہ انسان کے اندر اتارے جا سکتے ہیں۔ تو آج صاحبزادہ آق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے، اگر جادو کے ذریعے، کالے علم کے ذریعے اگر یہ بلیڈ یہ لوہے یہ بلیڈ باہر نکالے جا سکتے ہیں، اگر یہ پوری دنیا کے لوگ، یہ ہم سلام پیش کرتے ہیں اس ہستی کو کہ پوری دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں جادو کے ذریعے اگر یہ لوہے انسانوں کے اندر اتارے جا سکتے ہیں، جادو کے ذریعے یہ بلیڈ اندر جا سکتا ہے، تو اگر وہ جادوگر بے نمازی جس پہ اللہ اور اللہ کے فرشتوں انسانوں کی لعنت ہے، جس پہ لعنت ہو اس کے اندر اتنی طاقت ہے، وہ اپنے علم کے ذریعے وہ بلیڈ اندر اتار سکتا ہے، تو جن پہ رب کا رحمت ہے، رب کا کرم ہے، وہ اپنے علم کے ذریعے، اللہ کی طاقت کے ذریعے، مصطفیٰ کریم کی نگاہ کے ذریعے سے وہ اندر کے گئے ہوئے لوہوں کو اپنی نگاہ سے باہر نکال سکتے ہیں۔ دوستان گرامی، آج پوری دنیا کے جادوگروں کا، جادو کرنے والوں کا غرور، آج یہ پورے دنیا کے مسلمانوں، یہ بات قابل فخر ہے، پورے دنیا کے جادوگروں کا منہ کالا کر کے رکھ دیا، پوری دنیا کے جادوگروں کے غرورت تکبر کو اور ان کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا۔ صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار
آج استانہ لیاقت سیدہ سے یہ پیغام دیتے ہیں، اگر جادو کے ذریعے تم کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو مفلوج کر سکتے ہو، پیغمبر کا غلام پیغمبر کی نگاہ سے اللہ کی مدد سے نگاہ کرے تو ان کے گھروں کا بات کرنا جانتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ہر ممبر پہ جادو کے حوالے سے گفتگو کی جی جادو پر پوری دنیا پہ، اور جو جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، ہاں خطیب حسین علی باچا سرکار نے آج اس جملے کو بدل دیا، کہا جادو سر چڑھ کر نہیں بول سکتا، حق سر چڑھ کے بول سکتا ہے۔ یہ جملہ تھا نا پوری دنیا کی، جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، یہی تھا نا؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا بولیے، کیونکہ دیکھنے والے بہت سارے کمزور دلوں والے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہاں کوئی محبت والے بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی تحسب کی نگاہ والے بھی ہو سکتا ہے کوئی دیکھ رہا، اور کوئی جادگروں کی پشت پناہی کرنے والا بھی دیکھ رہا ہوگا، لیکن یہ عاشق جن کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کہتی ساتھ جادو چڑھ کے بولتا ہے، بلاوڑے کا شہنشاہ کہتے ہیں نہیں، جادو سر چڑھ کے لپیٹ میں ہے۔ صرف ایک بچی نہیں ہے، 40 لوگ، اور یہ بچی 2 سال سے، اس بچی کے 2 حکیم کسی ڈاکٹر نے اس مرض کو نہیں پکڑ سکے کہ اس کے اندر اس کی مرض کیا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ باچا سرکار کی نگاہ سے آج اس 40 بندوں میں سے یہ آخری بچی، آج اس کو بھی اللہ نے شفا عطا فرما دی ہے، اور سارے کے سارے الحمدللہ ٹھیک ہو چکے ہیں۔ میرے نبی کے غلام کی، یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا سے غلاموں کے غلام ہیں، اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ادنا سے مریدوں کے مرید ہیں۔ اگر غوث پاک کے مرید کا یہ عالم ہے تو غوث پاک کا کیا عالم ہوگا، اور اگر میرے آقا کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھ لو، آج پوری دنیا کے اندر چاہے وہ کوئی سکالر ہے اور کوئی مذہبی رہنما ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جادو سر چڑھ کر نہیں بول سکتا۔ اللہ نے حق خطیب کو اس لیے دنیا میں بھیجا ہے، اب صداقت سر چڑھ کے بولے گی۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو ڈاگے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ہمارے علیہ بلاوڑا شریف۔ یہ ہے صوفی باصفا، آخری بات سن لیں، یہ کرم ہے، اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ قربان جائیں اس ہستی پہ، پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی باصفا، قبل عالم پیر مسنجف علی سرکار کسی کا حدار نہیں رکھتے۔ جو ان کے آستان پہ آتا ہے، جو ان کی دہلیز پہ آتا ہے، وہ اگر 10 قدم چل کے آتے ہیں تو وہ بڑے سرکار رحمت اللہ علیہ کسی کا حدار نہیں رکھتے، کسی کا احسان نہیں رکھتے، جو بھی آتا ہے ان کی دہلیز پہ سر جھکاتا ہے، وہ شفائیں پا کے چلا جاتا ہے۔ آج اس وقت استانہ لیاقت سیدہ میں صرف آپ ایک صاحبزادہ خطیب حسین علی باچا سرکار کو نہیں دیکھ رہے، ماشاءاللہ اس وقت ان قطاروں کے اندر سکالر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی موجود ہیں، حکیم بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مفتی بھی ہے۔ یہ اگر کیمرے کی آنکھ دکھائے تو ہر مذہب، ہر مسلک کے عظیم لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں جادو کے ذریعے تم لوگ اتارنا جانتے ہو۔ اللہ اور میں آخر میں ایک پیغام دوں، یہ لوگ، وہ وقت چلا گیا، وہ اور لوگ تھے، آج وہ لوگ بھی کان کھول کے سن لیں کہ جن لوگوں کے دل و دماغ ممبر رسول پہ بیٹھ کر یا چوکوں چراہوں میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مکھی کا پر نہیں اڑا سکتے، مکھی نہیں اڑا سکتے، مکھی نہیں بنا سکتے، دوستو یہ مکھیوں والے اور ہیں، یہ لوگوں کے اندر اللہ کا نور پھونکتے ہیں۔ یہ کوے اور مکھی آپ کے ذمہ میں ہے۔ آج تم مکھیوں کی بات کر رہے ہو،
الحمدللہ اللہ کے ولی نگاہ کرے تو لوگوں کی اللہ زندگیوں کو بچا دیتا ہے. اور وہ یہ لوگ بہت سارے لوگ قرآن کریم کی بہت ساری آیات مبارکہ ہیں جو بتوں کے متعلق نازل کی گئی، تو وہ بتوں کے متعلق یہ بت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لمبی چوڑی بات ہے، قرآنی واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ بت آپ کے خدا نہیں، یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا، کہا یہ کس نے توڑے ہیں؟ کہا نیکبختو سارا سال جن بتوں کو پوجتے رہے تو اس وقت بھی آج دور کے نمرودی وہ کہنے سر جھکا کے شرما کے کہنے لگے ابراہیم آپ کو پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے. تو جو بول نہیں سکتے تو وہ کر کچھ نہیں سکتے. خطیب حسین علی بادشاہ سرکار بولنا بھی جانتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے کرنا بھی جانتے ہیں. دین اسلام کی سربلندی کے لیے تحفظ ناموس رسالت ہو یا یہ غریبوں کے آنسو ہو، خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی تربیت ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. او ایمان والو کہاں جا رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں قلندر دراں مخلص فی اللہ عقیدہ ختم نبوت کے سپہ سالار صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی اللہ نے سنگت نصیب کی ہے. میری دعا ہے کہ مالک کائنات جتنے بھی لوگ یہاں کھڑے بیٹھے پریشان ہیں، ان جادوگروں کی زد میں آئے ہیں، اللہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی نگاہ سے سب کو صحت یابی عطا فرما دے. سب لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں. آمین 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 آمین.